بہت عرصہ گزرا، شام کے نزدیک سمود نام کا ایک قبیلہ آباد تھا۔ خدا نے اس قبیلے کو پتھر تراشنے کا ہنر عطا کیا تھا۔ وہ پہاڑیوں کے بیچ رہتے تھے اور انہوں نے ان پہاڑیوں کو تراش کر ان میں اپنے لیے گھر بنا رکھے تھے۔ یہ گھر پختہ تھے، انہیں طوفانوں، آندھیوں اور سردی گرمی جیسے دیگر نامواقف قدرتی عوامل سے محفوظ رکھتے تھے۔ سمودی اپنے گھروں پر فخر کرتے تھے۔ خدا نے انہیں بے پناہ دولت عطا کی تھی اور وہ تعداد میں کثیر تھے۔ ان رحمتوں کا شکر بجا لانے کے بجائے وہ بت پرستی میں جٹ گئے۔ انہوں نے پتھر کے بہت سارے بت تراش رکھے تھے اور ان کی پوجا شروع کی۔ انہیں دوبارہ سیدھے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان کے درمیان بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں سے کہا کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، اور انہوں نے اس پر انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام کوئی معجزہ کر کے دکھائیں تاکہ وہ ان کے دعوے کی صداقت کی آزمائش کر سکے۔ مزید واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام ایک پتھر سے اونٹنی پیدا کریں۔ ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی کی پیشانی سیاہ اور بال سفید ہونے چاہیے اور وہ پیدا ہوتے ہی ایک بچے کو جنم دے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام یہ معجزہ کر کے دکھاتے ہیں تو وہ ان کے دین پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سمود سے عہد لے لیں کہ وہ اس اونٹنی کو کبھی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے پر سمود نے یہ عہد لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور یکایک پتھر شق ہوا اور ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ یہ سمود کے بیان کردہ حلیے کے عین مطابق تھی۔ اس نے فوراً ہی ایک بچے کو جنم دیا جو جننے میں ماں کے برابر تھا۔ پھر ماں اور بچہ نزدیکی جنگل میں چرنے لگے۔ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی زیادہ تر سمودیوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ سب کسی جادو سے کیا ہے، تاہم ان کے سردار نے حضرت صالح علیہ السلام کا دین قبول کر لیا۔ اونٹنی وہاں رہنے لگی۔ سمودی نزدیک واقع ایک قدرتی چشمے سے پانی لیا کرتے تھے۔ اونٹنی جب بھی وہاں پانی پینے آتی تو چشمے کا سارا پانی پی جاتی، جو بعد ازاں خدا کی رحمت سے دوبارہ بھر جاتا، لیکن بدلے میں وہ جتنا پانی پیتی اتنا ہی دودھ دیتی۔ سارا قبیلہ روزانہ اپنے مشکیزے سے دودھ بھر لیتا اور اس سے پنیر، گھی وغیرہ تیار کرتا۔ ان چیزوں کو شہر میں بیچ کر انہوں نے اپنی دولت میں اور بھی اضافہ کر لیا۔ اونٹنی کے معجزانہ اوصاف نے کئی سمودیوں کو اللہ کی راہ کی طرف آنے پر قائل کیا۔ کافروں کو اس سے بڑی تشویش ہوئی۔ لوگوں کو اللہ کے دین میں دخل ہونے سے روکنے کے لیے انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لہٰذا ایک دن یہ بہانہ کر کے اونٹنی ان کا سارا پانی پی جاتی ہے اور مویشیوں کو ڈرا دیتی ہے۔ کافروں نے اس پر حملہ کیا اور بالآخر اسے مار ڈالا۔ اس کے بچے نے یہ سب دیکھا اور گریہ زاری کرنے لگا۔ اچانک جس پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی وہ پھر سے شق ہوا اور وہ بچہ اس پہاڑی کے اندر واپس چلا گیا اور باہر سے پتھر ویسے ہی بند ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ انہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے ایک بابرکت جانور کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا ہے اور انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا ہے۔ اب 3 دن بعد اللہ کا قہر نازل ہوگا اور سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پہلے روز سب کے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے روز سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے روز سیاہ پڑیں گے اور آخر میں سب ہلاک ہو جائیں گے۔ کافروں نے پہلے ان کی بات پر یقین نہ کیا، لیکن پہلا دن طلوع ہوا اور ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے الفاظ کی صداقت ثابت کرنے کو یہی کافی تھا۔ شدید خوف و ہراس کے اس عالم میں انہوں نے مزید 2 دن انتظار میں کاٹے جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ ان کے چہرے پہلے سرخ پڑے اور پھر سیاہ ہو گئے۔ انہوں نے آہوزاری شروع کر دی، مگر اب اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اللہ کے حکم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ ایک تباہ کن زلزلہ لایا۔ سمود کے بڑے بڑے اور مضبوط گھر، جنہوں نے انہیں قدرتی آفات سے محفوظ رکھا تھا،
ان کے سروں پر منہدم ہو گئے اور وہ ملبے تلے دب کر ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار زندہ بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سمود کو ہر شے عطا کی تھی۔ ان کے پاس دولت تھی، قدرتی وسائل تھے اور انہیں گراں قدر ہنر عطا ہوئے تھے اور انہیں تعداد کی قوت بھی خدا نے بخشی تھی، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ان کا حقیقی پالن ہار کون ہے اور راہ گم کر بیٹھے۔ جب اللہ نے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کو بھیجا تو بھی وہ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے اور پہلے سے بھی زیادہ سرکش ہو گئے۔ کوئی بھی جب اس راستے پر قدم رکھتا ہے تو پھر وہ تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، جیسا کہ سمود کا مقدر ٹھہری۔ مزید ایسی معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔